نعیم صاحب، کیسر بٹ صاحب تو کہتے ہیں کہ امیر مصعب امیر فتح انوسینٹ ہے، انہیں نہیں اندازہ کہ یہ دشمنداری کتنی خطرناک ہے. انہوں نے جو نام لیے کہ یہ لوگ صلح نہیں ہونے دے رہے، آپ کو کیا لگتا ہے ان ساری باتوں میں؟ بٹ صاحب ایک بات تو کیسر کی درست ہے، ان کا یہ کہنا کہ بھائی پہلوان ماموں ان کے حسن بٹ سمی یہ لوگ ایسے ہیں جو کبھی منظر عام پہ نہیں آئے. میں نے اپنی تاریخ میں جو صحافت کی تاریخ ہے پوری 40 سال کی ہے لاہور میں گینگ وار کی، وہ ساری پڑھی ہے، موسٹلی آبزرو بھی کی ہے. آئی وٹنس اکاؤنٹ بھی دے رہا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ یہ لوگ کبھی منظر عام پہ نہیں آئے، لیکن یہ انکشاف ان کا بڑا نیا ہے کہ صلح کی راہ میں رکاوٹ بھی یہی لوگ ہیں. صلح کا ڈول ڈالا گیا، ہم نے اگر ناظرین کو ہمارے یاد ہو بٹ صاحب میں نے ان کو یہ بتایا تھا ناظرین کو اپنے کہ میں عینی شاہد ہوں اس بات کا کہ بالاج مرحوم اور تیفی بٹ یہ صلح کی میز پر بیٹھ گئے تھے اور وقت وہ قریب تھا کہ محض اسٹامپ لکھا جائے. تحریر اس کی باقی تھی، باقی تمام کام مکمل تھا. اچھا، صلح کی شرائط کیا تھی اس ٹائم پہ؟ اس وقت صلح کی شرائط یہ تھی کہ ماضی کو فراموش کریں گے. 2 نکاتی ایجنڈا تھا. ماضی کو ایک میٹنگ میں بھی بیٹھا تھا، ماضی کو فراموش کریں گے، پرانی بات کوئی نہیں کرے گا، آنے والے دن امن کی یقین دہانی کرائی جائے گی. ایک نکاتی فارمولہ یہ تھا. دوسرا یہ تھا تمام مقدمات واپس لے لیے جائیں گے، بھلے وہ پولیس کے پاس زیر تفتیش ہیں یا عدالت میں زیر سماعت ہیں. 2 باتیں. تیسری اور آخری بات یہ تھی آنے والے دن کوئی گلا شکوہ نہیں کرے گا، میڈیا پہ کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جو اختلافی ہوگی. یہ 3 نکات طے ہو گئے جن کے بعد معاملہ یقینی طور پہ صلح کی شکل میں رزلٹ دینے والا تھا. لیکن آج جو قیصر نے بات کی ہمارے انٹرویو میں وہ بڑی ہوش ربا ہے اور انکشاف انگیز بھی ہے. ان کا یہ کہنا کہ یہ افراد جو امیر مصعب کے خاندان کے ہیں وہ صلح میں رکاوٹ بنے. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے. تیفی بٹ صاحب اس کا جواب صحیح دے سکتے ہیں کہ واقعتاً کیا ان کی طرف سے رکاوٹ تھی. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا آپ نے کہا جی کہ امیر مصعب اور امیر فتح جو ہیں وہ بالکل معصوم ہیں، بے قصور ہیں. اس میں ایک نام اور شامل کر لے، امیر بالاج کا. امیر بالاج کا بھی اس تاجروں کی دشمنی، انتقامی دشمنی، خاندانی دشمنی، چودراہٹ کی جنگ، اسے بھلے کوئی نام دیں، اس سے بالاج کا کوئی تعلق نہیں تھا. بالاج بے گناہی میں مارا گیا. اب یہ قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیفی صاحب کو اس بات کا دکھ ہے، قلق ہے، اور وہ اس کا مداوع صلح کی شکل میں کرنا چاہتے ہیں. قتل کسی نے بھی کیا، کسی کا بھی کیا، شرع میں تو جائز نہیں ہے. سب سے بڑا جرم ہے تعزیرات پاکستان کا دفعہ 302. اگر تیفی بٹ صاحب کا نام آ گیا 302 میں اور ان کو افسوس ہوا، ان کو اس کا برملا اظہار کرنا چاہیے. کیسے کرنا چاہیے؟ وہ سوشل میڈیا پہ آئے، ٹھیک ہے دشمندار آدمی ہیں، وہ محتاط رہتے ہوں گے، گفتگو کم کرتے ہوں گے، لیکن وہ ذمہ دارانہ انداز میں ہمارا چینل حاضر ہے، ہم لوگ آفر کرتے ہیں، وہ ہم سے گفتگو کریں، ہم ناظرین تک ان کا یہ جواب منون پہنچائیں گے. اچھا، لیکن کیسر بٹ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات میں تیفی بٹ صاحب تنقید کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے. بٹ صاحب تنقید دوسرا پہلو ہے، اس کا پہلا پہلو سمجھے کیا ہے. ہمارے بعض جو ناعاقبت اندیش ہیں، غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایک ہنگامہ بپا کیا ہے، اور وہ ایسے لوگ جو حقائق نہیں سمجھتے. کیسر صاحب نے کہا جی کہ نابلد ہیں، بے خبر ہیں، نا تجربے کار ہیں مصعب اور امیر فتح. ٹھیک ہے وہ نئے ہیں، 1 سال 2 سال 4 سال انہوں نے دیکھی ہوگی دشمنی، لیکن یہ تو ان کے ذہن میں ہے کہ ہمارا باپ اسی دشمنی کی بھینٹ چڑھا، ہمارا دادا بھی ایسے گیا، پر دادا بھی ایسے گیا، بھائی کے ساتھ زیادتی ہوئی، بھائی کے ساتھ سرین جاتی ہوئی، ہر جگہ پہ کنڈیم کیا جا رہا ہے. تیفی بٹ صاحب کو یہ تو احساس ہے نا. تیفی بٹ صاحب دیکھیں، بٹ صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ لٹا کر ہوش میں آئے تو کیا ہوا. اگر ہم مزید کسی بالاج کو قتل کروا لیں، کوئی نیا
جو ہے جاوید بٹ مارا جائے تو دانش مندی نہیں ہے. کچھ سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ اس طرح کی ہائپ کریٹ کی گئی جو بے سروپا ہے, بے بنیاد ہے. کچھ نام ایسے لیے گئے جنہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ ہماری کسی سے ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی, لیکن میڈیا کی, سوشل میڈیا کی زینت بن گئے. اب تو مین اسٹریم میڈیا پہ بھی غیر ذمہ دارانہ رویہ دیکھنے میں آیا. یہ دشمنی, یہ ان کی تاجروں کی سیاست اور چودراہٹ بٹ صاحب نہایت تھن لائن پہ خطرناک حدوں کو چھو رہی ہے, خطرناک حدوں کو. میں بڑا وارن کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے غیر ذمہ دارانہ رویہ میں اپنے قبیل کے لوگ جو ہیں نا ان کی کمائیگی بتا رہا ہوں آپ کو, اگر ہم نے اپنا رویہ ترک نہ کیا اور یہ روش نہ چھوڑی تو خدا نہ کرے پھر اس طرح کے قتل کا اعادہ ہوگا. تو تیفی بٹ صاحب جو ہیں وہ ذہین آدمی ہیں, سمجھتے ہیں دشمن دار تو پرانی چل رہی ہے نا ان کی. اس دشمنی کی نزاکت کو سمجھیں, چودراہٹ کی جنگ کو یہاں بند کر کے صلح کا ڈول اگر قیصر بٹ نے ڈالا ہے اور دوسرے لوگ چل رہے ہیں تو امیر مصعب کو, امیر فتح کو بھی اعتماد میں لیا جائے. قیصر بٹ کی صلح جو ہے نا اس کو ہم نے نام دیا زیرو کا, کہ 0/0 ہے, 0 + 0 ہے برابر 0 ہے. لوگ منفی بھی کہہ رہے ہیں اس کو, لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں قیصر بٹ کے لیے دشمنی کا ایک نیا در کھول دیا ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن تیفی بٹ صاحب کا اور قیصر بٹ صاحب اور ان جیسے جتنے لوگ ہیں جو صلح میں شامل ہیں, جو نام لیے بٹ صاحب نے, قیصر نے ہمارے انٹرویو میں, وہ سارے لوگ جو ہیں نا اپنی توانائییں مجتمع کر کے, اپنی کاوشیں, کوششیں, جدوجہد ان کو یکجان سمجھتے ہوئے نا کوئی نیا ڈول ڈالیں کہ امیر مصعب اور امیر فتح اور ان کے خاندان کے لوگ ان کو ایک پیج پر لائیں. اب رہے گی رکاوٹ کی بات. بھائی پہلوان بچو, ان کے بھائی وہ پہلوان ہے. دوسرا یہ جو سمی, حسن بٹ, ان سب لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ اپنے رویے پر غور کریں, اثر نو معاملات کو سمجھیں اور شدت اور سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے جن بچوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس کو اس آگ میں نہ جھونکیں. تب یہ دو طرفہ باتیں کہیں میں نے. ایک میں نے گفتگو یہ کی کہ تیفی بٹ, قیصر بٹ اور ان کے ساتھی جن میں ہمارے ایم پی اے صاحب جو ہیں سہیل شوکت بٹ, وہ بڑے ایکٹیو ہیں, خدا ان کو زندگی سلامتی دے. اور یہ جو قیصر بٹ صاحب نے بڑا اچھا انکشاف انگیز بیان دیا ہے کہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور وفاقی وزیر داخلہ, جو سب سے بڑی بات تو ان کی ہے کہ اگر وہ محسن نقوی صاحب بھی اس میں آن بورڈ لیے گئے ہیں یا ان کی خواہش ہے کہ یہ دشمنی ختم ہو, تو سارے لوگ اپنی توانائیاں مجتمع کر کے ایک ہلہ ماریں, ایک زور لگائیں اور اس صلح کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے دونوں متحارب خاندان, قیصر بٹ کی حد تک تو چلے خوش آئند, ٹھیک اچھا ہو گیا, لیکن بٹ صاحب زیادہ اچھا ہوگا دوسرا دور. یہ دوسرے دور کا نام میں دے رہا ہوں. صلح کا دوسرا دور جو ہے نا, تیفی بٹ اور امیر مصعب, امیر فتح, ان کے خاندان کے لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے. دیکھیں جو نیک نیتی سے کوشش ہوتی ہے نا وہ بارآور ہوتی ہے, نتیجہ خیز ہوتی ہے. تو ان کو بٹھا کے اس دشمنی کو ختم کر کے اہل لاہور پر بہت بڑا احسان کریں. حکومت کا یہ بنیادی فرض ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو معاملات پنپ رہے ہوتے ہیں ان کو روکے, حفاظتی اقدامات کرے, تدابیر کرے, سارے کے ساری بروئے کار لانی چاہیے. تب آپ یہ دیکھیں, اگر دیکھیں برف تو پگھل گئی, تیفی بٹ اور قیصر بٹ اکٹھے ہو گئے, امیر مصعب کو لانے کی کوشش ناکام ہوئی نا, ایک حصہ ناکام ہے. اس حصے کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کا بہترین طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ سارے کام کر لیے جائیں, نٹی گریٹی معمولی چیزیں رہ رہیں گی, کیسز کیسے واپس ہوں گے, عدالتوں میں کیا بیان دیے جائیں گے. اچھا, اس میں ایک اور بھی میرے ایک مشورہ ہے. کیا؟ اس میں ایک دو قانونی ماہرین جو ہے نا وہ بھی میدان عمل میں آئیں. پولیس والوں کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ تھوڑا سا کینوس وسیع کر دیں, جب وسیع ہو جائے گا تو صلح کے نئے راستے کھل جائیں گے اور تب اہل لاہور جو ہے ان کی ایک سو کالڈ گینگ وار سے جان چھوٹ جائے گی.